بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ریستوران کے اندر سے بھی انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ ہاورڈ بھی چیختا ہوا زمین پر گرا۔ گولیوں نے واقعی اسے بھون ڈالا تھا۔ تینوں کاریں فائرنگ کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئیں اور جب چند لمحوں بعد دھماکوں کی گونج ختم ہوئی تو پولیس شیرف اور دوسرے پولیس آفیسران ریوالور لہراتے ہوئے باہر کی طرف لپکے اور جولیا بھی اس سکون کی اوٹ سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک بار پھر خوفناک فائرنگ کی آوازوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اس بار پولیس کاروں کی اوٹ سے فائرنگ کی گئی تھی اور پولیس شیرف اور دوسرے پولیس آفیسر ان گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ جولیا نے فائرنگ کا پہلا برس ختم ہوتے ہی چھلانگ لگائی اور ریستوران کے ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے گزر کر وہ فرش پر گر کر رول کرتی ہوئی تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی اور پھر اٹھ کر بے تحاشا بھاگتی ہوئی وہ کاؤنٹر کے پیچھے جا چھپ گئی۔ کاؤنٹر بوائے بھی کاؤنٹر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے جولیا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں نمودار ہو گئیں، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اندر گئی ہے، اندر، باہر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ جولیا نے اسی لمحے ایک اور فیصلہ کیا اور آہستہ سے کاؤنٹر کے خالی کھانے کے اندر اس طرح گھس گئی کہ اگر کوئی اوپر سے جھانکے تو وہ نظر نہ آئے۔ البتہ اس کے لیے انتہائی رسک تھا کہ اگر کاؤنٹر پر باہر سے گولیاں برسائی جاتی تو وہ لازماً ہلاک ہو جاتی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ادھر ادھر سنائی دے رہی تھیں اور پھر جولیا نے ایک بھاری سا ہاتھ کاؤنٹر کے اندر آتے اور کاؤنٹر بوائے کو چیخ کر اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ کاؤنٹر بوائے کو باہر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ کہاں ہے مدام؟ وہ اندر آئی تھی۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے نہیں معلوم۔ کاؤنٹر بوائے کی دہشت زدہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں اور اس نوجوان کی چیخ اور گرنے کا دھماکہ سنائی دیا تو جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دوڑو! وہ پچھلے دروازے سے نکل گئی ہوگی۔ ادھر! ایک اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ایک بار پھر سنائی دی اور پھر باہر سے کاریں سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ جولیا کاؤنٹر کے اندرونی خانے میں دبکی پڑی رہی۔ وہ ہر لحاظ سے پوری طرح تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ جب کافی دیر تک بھیانک خاموشی رہی تو وہ اس خانے سے باہر نکلی اور اس نے سر اٹھا کر کاؤنٹر سے باہر دیکھا تو اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ ریستوران میں موجود افراد کی لاشیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ پورا ہال تباہ ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی ذی نفس زندہ نہ بچا تھا۔ جولیا آہستہ آہستہ کاؤنٹر سے باہر آئی اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر برآمدہ پولیس آفیسران کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھی اور ایک طرف کھڑی ٹیکسی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ڈرائیور فرینک بھی مڑا پڑا تھا اور ٹیکسی کے ٹائر بھی گولیوں سے چھلنی ہو کر فلیٹ ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے پولیس کاروں کی طرف بڑھی لیکن ان کے ٹائر بھی فلیٹ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ تیزی سے پیدل ہی آگے دوڑنے لگی۔ لیکن سڑک پر آگے بڑھنے کی بجائے وہ سائیڈ میں موجود پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہی تھی کیونکہ اس وقت اسے دو خطرے لاحق تھے۔ ایک تو یہ کہ حملہ آور دوبارہ آ سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ پولیس بھی یہاں پہنچ سکتی تھی، اور چونکہ وہ میک اپ میں تھی اس لیے لازماً وہ پریشانیوں میں پھنس جاتی اور شاید حملہ آور اب پولیس کا بھی لحاظ نہ کرتے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے پولیس والوں کو بھی نشانہ بنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جولیا کو یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پہلے ریستوران کے اندر فائر کیوں نہیں کھولا، حالانکہ وہ وہاں آسانی سے گولیوں کا نشانہ بن سکتی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی وہ باہر نکلی حملہ آوروں نے پولیس کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ اس کی توجہ اس کے ذہن نے یہی کی تھی کہ شاید حملہ آوروں کا سرغنہ باہر موجود تھا اور اس نے پولیس پر بھی فائٹ کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ بہرحال وہ اب جلد از جلد اس میک اپ سے جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ اس میک اپ کی وجہ سے اس کی جان اس وقت شدید خطرے میں تھی۔ لیکن یہ میک اپ ظاہر ہے پانی یا مٹی سے تو صاف نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے مخصوص کیمیکل چاہیے تھے جو یہاں کسی صورت بھی دستیاب نہ ہو سکتے تھے۔ وہ سڑک سے ہٹ کر پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب اس کے خیال کے مطابق وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئی تو وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور یہاں سے ویسن کامل حفاظت سے پہنچ جانا اس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے
وہ یہاں رک تو نہ سکتی تھی، اس لیے وہ مسلسل چلتی رہی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے ایک ذخیرے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کا سانس تو کہ مسلسل دوڑنے اور چلنے کی وجہ سے پھول گیا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر آرام کرے گی اور اس کے بعد کوئی لاہے عمل سوچ کر آگے بڑھے گی۔ لیکن درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح چونک پڑی، کیونکہ وہاں اس نے مادام جیکی کو گھاس پر اوندے منہ پڑے دیکھا۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھی تو اسی لمحے ایک زردی مائل مٹیالے رنگ کا سانپ تیزی سے رینگتا ہوا گھاس میں آگے بڑھ گیا اور جولیا ٹھٹک کر رک گئی۔ جب سانپ کافی دور جا کر غائب ہو گیا اور گھاس کا سرسرانا بند ہو گیا تو جولیا آگے بڑھی۔ مادام جیکی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی اور جولیا یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ مادام جیکی کی پنڈلی کے نچلے حصے پر جراب سے ذرا اوپر سانپ کے کاٹنے کا واضح نشان موجود تھا۔ جولیا نے جلدی سے مادام جیکی کو سیدھا کیا تو وہ زندہ تھی، لیکن اس کے جسم کا رنگ خاصا زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے زردی مائل رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی۔ جولیا یہ تو سمجھ گئی تھی کہ مادام جیکی کی یہ حالت سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یقیناً مادام جیکی ریسٹوران سے نکل کر جان بچانے کے لیے دوڑتی ہوئی پہاڑیوں میں سے ہو کر اس جھنڈ میں آئی۔ چونکہ تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا ہوگا، اس لیے وہ یہاں گھاس پر گر گئی۔ اوندھے منہ گرنے کی یہی وجہ تھی کہ انتہائی تیز سانس میں اگر آدمی اوندھے منہ لیٹ جائے تو وہ جلدی نارمل ہو جاتا ہے اور جسم کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن یہاں موجود سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ اب جولیا واقعی پریشان ہو گئی۔ مادام جیکی کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن اس کی اپنی جان خطرے میں تھی۔ وہ مادام جیکی کے لیے طبی امداد کہاں سے لاتی؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ اب یہاں خود بھی زیادہ دیر تک نہ رکنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خطرناک سانپ کسی بھی وقت اس پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ جولیا نے جھک کر مادام جیکی کو اٹھایا اور اسے کاندھے پر لاد کر وہ تیزی سے مڑی اور پھر جھنڈ سے باہر آ کر وہ سڑک کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کی سمجھ میں اب یہی صورت آئی تھی کہ وہ اسے سڑک کے کنارے ڈال دے، کیونکہ مادام جیکی اس وقت اس کے اپنے جولیا کے میک اپ میں تھی، اس لیے بظاہر اسے ان حملہ آوروں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ مادام جیکی کے سڑک کے کنارے پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے لازماً اسے چیک کریں گے، اور پھر اگر اس کی زندگی باقی ہوئی تو اسے بر وقت طبی امداد بھی مل سکتی ہے، ورنہ اس کی قسمت۔ اس سے زیادہ جولیا اس وقت تک اس کے لیے کچھ کر بھی نہ سکتی تھی۔ پہاڑی چٹانوں سے نکل کر جولیا ایک لمحے کے لیے رکی۔ سڑک اس وقت خالی تھی۔ جولیا بھاگ پڑی اور پھر اس نے مادام جیکی کو سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں لٹا دیا اور پھر واپس دوڑتی ہوئی پہاڑیوں کے اندر آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پہاڑیوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ سڑک کے قریب دوڑنے کا خطرہ مول نہ لے سکتی تھی۔ کافی دور آگے جانے کے بعد جولیا بری طرح تھک گئی تو ایک چٹان کے سہارے بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ اب وہ اس ریسٹوران سے کافی دور آ چکی تھی، اس لیے اب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ سڑک پر ہی جائے، ورنہ نہ جانے وہ منحوس ریڈ ایرو پوائنٹ ابھی کتنی دور تھا اور وہ کب تک ان پہاڑیوں میں بھٹکتی پھرتی۔ چنانچہ جب اس کا سانس قدرے نارمل ہوا تو وہ اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی وہ سڑک کے قریب پہنچی تھی کہ اس نے ریسٹوران کی طرف سے ایک ہیوی لوڈر ٹرک کو آتے دیکھا۔ جولیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے۔ اگر اسے ٹرک میں لفٹ مل جاتی تو اس کے نقطۂ نظر سے وہ کار کی نسبت زیادہ محفوظ طریقے سے سفر کر سکتی تھی۔ ٹرک کی رفتار کم ہونی شروع ہو گئی اور چند لمحوں بعد وہ جولیا کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ادھیڑ عمر ٹرک ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ کیا آپ مجھے ریڈ ایرو پوائنٹ تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی مہربانی ہوگی، جولیا نے کہا۔ ریڈ ایرو پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، آ جائیے، دوسری طرف سے ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جولیا ٹرک کے سامنے سے گھوم کر جلدی سے اوپر چڑھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کی آنکھوں میں حیرت اور شبہ کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ ایسا شاید اس کے مسلے ہوئے بال، لباس اور پریشان حالت کی وجہ سے تھا، لیکن جولیا نے پرواہ نہ کی۔ جیسے ہی وہ اس سائڈ سیٹ پر بیٹھی، ٹرک ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھا دیا اور پھر جولیا ایک جھوٹی سچی کہانی سنا کر ٹرک ڈرائیور کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب وہ خود بھی انتہائی اطمینان سے ریڈ ایرو پوائنٹ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اسے بس مادام جیکی کی فکر تھی۔ ایک بار اسے خیال بھی آیا کہ وہ ٹرک ڈرائیور سے اس بارے میں پوچھے، کیونکہ وہ ادھر سے ہی آ رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس طرح ٹرک ڈرائیور دوبارہ مشکوک ہو سکتا تھا، اور اس کے مشکوک ہونے کی صورت میں وہ ایک بار پھر مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ اس لیے مادام جیکی کو اس کی قسمت پر چھوڑ کر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ نیویارک واقعی آندھی اور طوفان کی طرح کار دوڑائے چلے جا رہا تھا۔ چونکہ اس کی کار پر سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان موجود تھا، اس لیے شاید ٹریفک پولیس نے اس کی بے پناہ رفتار کے باوجود بھی اسے چیک نہ کیا تھا۔ پچھلی کار بھی اسی رفتار سے آ رہی تھی اور ایمان ہولڈ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں ویسٹرن کامین اور بولیویا کی سرحد پر صرف ایک لمحے کے لیے رکنا پڑا، لیکن نیویارک نے جیسے ہی اپنا مخصوص کارڈ گارڈ کو دکھایا تو اس نے فوراً انہیں جانے کا اشارہ کیا اور کار تیزی سے سرحدی شہر ریڈ ایرو میں داخل ہو گئی۔
شہر کچھ زیادہ وسیع نہ تھا، اس لیے جلد ہی وہ شہر سے نکل کر ٹالبوٹ روڈ پر پہنچ گئے۔ عمران کی تیز نظریں سڑک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس ٹیکسی کو تلاش کر رہا تھا جس میں وہ دونوں سفر کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک سوائے ہیوی لوڈر ٹرکوں کے اور کاروں کے اسے کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی تھی۔ تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہونے کے بعد جیسے ہی وہ سڑک ایک موڑ سے گھومی، عمران کی نظریں سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ایک انسانی جسم پر جم گئی۔ اوہ روکو نیویارک، روکو، میرے خیال میں یہ جولیا ہے، عمران نے یکلخت چیخ کر کہا اور نیویارک سے بغیر پیچھے دیکھے انتہائی تیزی سے کار سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف موڑ دی۔ اسے بھی سڑک کے کنارے پڑا ہوا انسانی جسم نظر آ گیا تھا۔ وہ یہ جسم جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا اور سرسری نگاہوں سے نظر نہ آتا تھا، لیکن چونکہ عمران بڑے غور سے سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا اس لیے اس کی نظروں نے اسے چیک کر لیا تھا۔ اچانک کار موڑنے کی وجہ سے اس کے پیچھے آنے والے ڈرائیور نے بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ کاٹ کر اپنی کار ٹکرانے سے بچائی، ورنہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جانا یقینی تھا۔ لیکن نیویارک اور عمران کو تو اس وقت سوائے جھاڑیوں میں پڑے ہوئے اس انسانی جسم کے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا تھا، کیونکہ قریب آنے پر عمران نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ واقعی جولیا تھی۔ کار رکنے سے پہلے ہی عمران نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی اور دوڑتے ہوئے ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ واقعی جولیا تھی۔ عمران نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا اس کا دل ڈوب گیا۔ چہرے پر موجود بے پناہ زردی بتا رہی تھی کہ جولیا مر چکی ہے، لیکن دوسرے لمحے عمران کی نظریں اس کے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتے ہوئے زردی مائل بلبلوں پر پڑی تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ بلبلے بننے کا مطلب تھا کہ ابھی سانس چل رہی ہے۔ عمران نے جھک کر جولیا کی نبض تھام لی اور اسے معلوم ہو گیا کہ جولیا زندہ تھی۔ نیویارک صفدر اور نعمانی بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ابھی یہ زندہ ہے، لیکن اسے فوری طور پر طبی امداد ملنی چاہیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور جھک کر اس نے جولیا کو اٹھا کر کاندھے پہ لادا اور پھر واپس کار کی طرف دوڑ پڑا۔ نیویارک اور عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ اسی لمحے دوسری کار بھی جو تیز رفتاری کی وجہ سے آگے نکل گئی تھی مڑ کر واپس پہنچی۔ عمران نے اپنی کار کو عقبی دروازہ کھول کر جولیا کو عقبی سیٹ پر لٹایا اور خود اچھل کر وہ سیٹوں کے درمیانی حصے میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ نیویارک، صفدر اور نعمانی تینوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے اور دوسرے لمحے نیویارک نے کار موڑی اور پھر پوری رفتار سے اسے واپس ریڈ ایرو پوائنٹ کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ عمران کا فکرہ سن چکا تھا کہ اس لڑکی کو فوری طبی امداد چاہیے اور فوری طبی امداد ریڈ ایرو ہسپتال سے ہی مل سکتی تھی۔ اوہ، اسے تو سانپ نے کاٹا ہے، عقبی سیٹوں کے درمیان اکڑوں جھکے ہوئے عمران نے کہا تو صفدر، نعمانی اور نیویارک تینوں چونک پڑے۔ سانپ نے؟ ہاں سانپ نے، اور یہ جولیا بھی نہیں ہے، البتہ یہ جولیا کے لباس اور اس کے میک اپ میں ہے۔ اوہ میں سمجھ گیا، یہ لازماً مادام جیکی ہوں گی، عمران نے کہا اور اس بار صفدر بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ اگر ایسا ہے تو پھر جولیا کہاں ہے؟ صفدر نے بے چین لہجے میں کہا۔ اب اسے ہوش آنے پر ہی معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ کار اب ریڈ ایرو میں داخل ہو چکی تھی اور چند لمحوں بعد نیویارک نے کار ایک شاندار ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے روک دی اور اس کے بعد نیویارک کے چیخنے چلانے پر ہسپتال والے انتہائی برق رفتاری سے حرکت میں آ گئے اور چند لمحوں بعد ہی اس لڑکی پر ہسپتال کے ماہر ترین ڈاکٹر جھکے ہوئے تھے۔ وہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ عمران بڑے اضطراب کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا کہ یکلخت وہ چونک کر رکا۔ اوہ صفدر، جولیا کو تو صرف تمہارے ہوٹل کا علم ہے، وہ جب بھی پہنچے گی وہیں پہنچے گی۔ اوہ وہ وہاں فون بھی کر سکتی ہے اور تمہارے وہاں موجود نہ ہونے پر وہ ظاہر ہے ہوٹل نہ جائے گی۔ عمران نے بڑے پرجوش انداز میں فکر کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس نے اس کا اختتام کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں ریلوے اسٹیشن پر جا کے چیک کروں، جولیا لازماً یہاں آئی ہوگی، تو ریلوے اسٹیشن کے ذریعے ہی ویسے نکال مل جائے گی، نعمانی نے کہا۔ لیکن صفدر، اگر وہ لڑکی جیکی کے میک اپ میں ہوئی تو پھر اسے پہچانا نہ جا سکے گا، کیونکہ جیکی کا اصل چہرہ تو ہم میں سے کسی نے بھی اب تک نہیں دیکھا، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔